ماجد بھائی، میں نے باہر کسی اور کنٹری میں بیٹھ کے فائل لاک کری ہے اور لیگل انٹری کے ساتھ کری ہے، اور میں نے جو اپنی فائل کسی اور کنٹری میں اوپن بھی کی ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ میں سیزن ابھی آف ہے پرتگال میں، تو جب سیزن آن ہوگا آ کے کانٹریکٹ لگا کے کام کروں گا یہاں پہ۔ ویلکم بیک ہو گیا آپ سب کا ایک نئی ویڈیو میں۔ کچھ سوالات ہیں جو مجھے موصول ہوئے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ماجد بیک پیکر فیملی جوائن نہیں کی تو جوائن کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والے ڈیلی ولاگ انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ جتنے بھی دوست ایسے کسی بھی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، جس طرح فرانس میں، جرمنی میں اور بیلجیم میں، ان کنٹریز میں رہ رہے ہیں جہاں پہ پیسہ اچھا کما رہے ہیں پر ان کے لیے ڈاکومنٹس لینا تھوڑا سا مشکل ہے، ان سب دوستوں کو یہی لوگ مشورے دیتے ہیں کہ آپ لوگ پرتگال میں جو ہے اپنے پیپر اپلائی کر دیں، پرتگال میں جو ہے اپنے امیگریشن کا پروسیس اسٹارٹ کریں، تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو جو آپ پیسہ کما رہے ہیں وہاں پہ بعد میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، پکڑے جائیں تو پھر آپ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، ڈیپورٹ کر دیتے ہیں، یہ سارا سسٹم ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہے پھر کسی نہ کسی کے ریفرنس سے، کسی نہ کسی ایجنٹ سے پیسے ویسے دے کے یہ معاملات کروا لیتے ہیں، کیونکہ پیسے دوسرے کنٹریز میں وہ لوگ اچھے کما رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں کچھ شک و شبہات ہوتے ہیں جب اس طرح کی حرکتیں کر دیتے ہیں، جس طرح یہ بھائی نے جو ہے دوسرے کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی فائل اوپن کر دی ہے۔ کیونکہ پرتگال کے رولز اینڈ ریگولیشن کے حساب سے، لاء کے حساب سے، تو آپ لوگوں نے امیگریشن اگر اپلائی کی ہے یہاں پہ تو آپ نے ان کا ٹیریٹری نہیں چھوڑنا، یہ کنٹری نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے۔ اور اگر آپ کنٹری چھوڑتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور آپ کا جو ہے پورٹل آپ اوپن کر رہے ہیں، ایکسیس ان کو ملتا ہے یا کوئی چیزیں آپ لوگوں کی سسٹم میں آتی ہیں، تو پھر بعد میں آپ لوگوں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ ٹیکس بھر چکے ہوتے ہیں، کانٹریکٹ لگوا چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو بھی وہاں پہ پیسوں کی بچت کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں ایجنٹوں کو، اینڈ ٹائم پہ اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو پرابلم ہوگی۔ تو جتنے بھی دوست اس طرح کی حرکت کریں، پہلی بات تو یہ اللیگل ہے۔ دوسری چیز یہ کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں چیزیں، تو رہنمائی کر دینی چاہیے۔ آپ لوگ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں، باہر سے بیٹھ کے فائل شائل لاک کرتے ہیں یہاں پہ، تو کوشش کریں اپنے پورٹل وغیرہ جو ہے وہ دوسرے کنٹریز میں اوپن نہ کریں۔ کچھ لوگ سیاستدان ہوتے ہیں، وہ پھر وی پی این لگا کے چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح چیک کر لیں، کھل جائے، اوپن ہو جائے ساری چیزیں۔ کوشش کریں پرتگال کی سرزمین میں، پرتگال کے حدود میں چیزیں اوپن کریں، ادھر سے باہر جو ہے نکل کے وہ چیزیں نہ اوپن کریں، تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، اب ایک دوست بولتے ہیں کہ ماجد بھائی پرتگال کا یہ جو پی آر مل جاتا ہے، جب یہاں پہ آپ ایک ٹی آر ہوتا ہے، ایک پی آر ہوتا ہے، ٹیمپریری ریزیڈنس شپ جو ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے 2 سال کی، 3 سال کی، اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہیں پی آر لینے کے لیے، جو کہ پرماننٹ ریزیڈنس شپ ہوتی ہے، کہ آپ یہاں کے پرماننٹ جو ہیں شہری ہیں اس کنٹری کے۔ تو وہ لینے کے بعد جو ہے آپ لوگ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا جا سکتے ہیں۔ اچھا، کافی زیادہ دوست یہ چیزیں بڑی پوچھتے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے پاس یہاں پہ پرتگال کا پی آر ہے تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہی ہوتا ہے یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، کیونکہ وہ انگلش لینگویج کنٹریز ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ انگلش لینگویج کنٹریز ہیں، اور ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال میں لوگ بنسبت پرتگیز یا ڈینش یا ڈچ یہ لینگویج بولنے کے بنسبت انگلش ایزیلی بول لیتے ہیں۔ تو لوگوں کے دماغ میں یہی ہوتا ہے، اسی لیے لوگ اس چیز کی نالج رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پرتگیز پاسپورٹ یہاں پہ حاصل کر لیتے ہیں، سٹیزن شپ حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس یورپ میں ہی بڑے مواقع ہیں۔ بہت ایسے کنٹریز ہیں، جو سب سے بڑی مثال آپ کے پاس لگزمبرگ ہے، جہاں پہ دنیا کی سب سے زیادہ سیلری ہے، ویج، منیمم ویج بھی بہت زیادہ ہے۔ پر یہ ہے کہ آپ لوگ جب تک یہاں پہ پرتگال میں رہ رہے ہیں، ڈاکومنٹ لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ واپسی، جب اگر آپ کی کوئی سیٹنگ نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان میں اکیلے اکیلے ہوتے ہیں جو باہر نکلے ہوتے ہیں، پھر آپ کی اگر سیٹنگ نہیں ہے آسٹریلیا، کینیڈا ہے، یو کے، امریکہ میں، آپ لوگوں کو پھر وہاں پہ جا کے یہاں کا پاسپورٹ لے کے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے۔ پھر کئی ریکوائرمنٹس ہیں وہاں پہ ڈاکومنٹ چینج کرانے کے لیے، ورک پرمٹ لینے ہیں، سسٹم چیزیں ہیں۔ لیکن یورپ کے اندر اگر آپ کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے تو شینجن زون میں اور یورپ میں جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں پہ آپ لوگوں کو اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کے پاس یہاں کی سٹیزنشپ ہے، مطلب آپ کے پاس یورپین سٹیزنشپ ہے، آپ کسی بھی ملک میں جا کے آرام سکون سے کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ جرمنی ہو، بیلجیم ہو، فرانس ہو، لگزمبرگ ہو، ہالینڈ ہو، بہترین ممالک میں آپ جا کے کام کر سکتے ہیں۔ صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو فیس کرنے پڑتے ہیں ہرڈل، وہ لینگویج کے کرنے پڑتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ چینج کرانے کی بھی ٹینشن نہیں ہے، نہ ورک پرمٹ لینے کی ٹینشن ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس سٹیزنشپ ہے، آپ کسی بھی ملک میں یہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ سوال مجھے جو موصول ہوا ہے، ماجد بھائی میں نے اٹلی میں اسائلم کروایا ہوا ہے اور میں پرتگال بائی ایئر آ سکتا ہوں، اور آپ کی کیا رائے ہے کہ مجھے پرتگال آنا چاہیے یا اٹلی میں رکنا چاہیے؟ تو تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں۔ اٹلی کے میں نے نہ بایو میٹرک دیے ہیں کبھی، نہ اٹلی میں میں نے ڈاکومنٹ لیے ہیں، نہ میں اٹلی میں رہا ہوں۔ ہاں، اٹلی کا میرا 2 بار شنجن ویزا ریفیوز ہوا ہے، اس لیے میں اٹلی زندگی رہی تو چکر ضرور لگاؤں گا۔ تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یہاں پہ جو میں نے حالات واقعات دیکھے ہیں، 0-0 کتنے ٹائم بعد اٹلی میں ملتی ہے، اور 0-0 لینے کے بعد بھی لوگ پرتگال آ رہے ہیں پیپر چینج کروانے کے لیے اٹلی کے، کیونکہ فیملی نہیں بلا سکتے آپ 0-0 پہ۔ 0-0 آسان الفاظ میں دوستوں کو سمجھا دوں کہ بھائی اٹلی کے فار ایور پیپر ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ مطلب ایک اٹالین شہری ہی ہیں، پر آپ کو پاسپورٹ اٹلی میں جو ہے 10 سے 16 سال لگتے ہیں آپ کو لیتے لیتے، اتنے میں یہ ہے کہ آپ کی جوانی بڑھاپا سب گزر جاتا ہے۔ تو بہت اچھی میں نے آپ لوگوں کو مثال دی ہے کہ بھائی 0-0 لینے کے بعد بھی، اتنی سٹرگل کرنے کے بعد جو بندہ 0-0 لیتا ہے، اس کے بعد بھی جب آپ نے پرتگال ہی آنا ہے تو پھر کیوں نہ آپ اسٹارٹنگ سے ہی پرتگال میں جرنی سٹارٹ کریں، کیونکہ میرے دوستوں سب سے ابھی ایزی امیگریشن پرتگال کی چل رہی ہے، اور سب سے زیادہ ہارڈ ٹائم آپ لوگوں کو پرتگال میں ہی دیکھنا ہے، کیونکہ جہاں پہ کوئی چیز آسانی سے مل رہی ہو وہاں پہ پھر آپ لوگوں نے ہارڈ ٹائم دیکھنا ہے۔ جس طرح ہمارے ملک کے اندر اگر آٹا چینی فری میں مل رہا ہو تو آپ لوگوں کو کڑک دھوپ میں صبح 12 بجے لائن میں لگنا پڑے گا، اور اس کے بعد شام تک لوگوں کے دھکے ٹھڈے غصے کھانے پڑیں گے، اس کے بعد جا کے آپ کو آٹا چینی ملتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پرتگال موو کر رہے ہیں ریزیڈنس کے اصول کے لیے، ریزیڈنس کارڈ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ دھکے ٹھڈے گھسے اور کئی مقامات پہ دل برداشتہ ہوں گے، لیکن آپ لوگوں نے صبر سے کام لینا ہے، تبھی جا کے آپ کو ریزیڈنس کارڈ ملے گا۔ ہو سکتا ہے بھائی اٹلی کے اندر زیادہ پیسے کما رہے ہو سکتا ہے بھائی کا نظام اچھا ہو سکتا ہے الگ روم میں رہ رہے ہوں، الگ گھر میں رہ رہے ہوں، گاڑی ہو، تمام اسباب ہوں وہاں پہ، لیکن اگر آپ نے 0-0 لینے کے بعد بھی پرتگال آنا ہے فیملی بلانے کے لیے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے پہلے آ جائیں، اور آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ کا آغاز کریں، کیونکہ اسائلم کے پیپر سدا نہیں چلتے، کبھی نہ کبھی وہ پیپر ختم ہوتے ہیں آپ کے، اس کے بعد پھر آپ سوچتے ہیں کہ بھائی پیسہ تو بڑا کما لیا، اب موو کرتا ہوں، کیونکہ آنے والے دور میں کیا رولز اینڈ ریگولیشن چینج ہوتے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ اب بھی بنسبت میں نے جو دیکھا ہے اسموتھ چل رہا ہے سارا کچھ، پر اسٹرگل بہت ہے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ریالٹی نہیں چھپاؤں گا، بہت اسٹرگل ہے، چیزیں کافی اپ اینڈ ڈاؤن دیکھنے پڑتے ہیں، اور کافی ایسے لوگوں کی بھی باتیں سننی پڑتی ہیں جن کی آپ سن نہیں سکتے، کافی لوگوں کے ترلے منت کرنے پڑتے ہیں، پر یہ ہے کہ صبر، استقامت، پیشنس سے، اور بس اپنا ٹارگیٹ گول سیٹ کر کے اگر آپ لوگ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ٹل دی اینڈ، اگر مجھ جیسے بندے کو پیپر مل گئے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ مل ہی جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے سامنے یہ 0 سے سٹارٹ کیا اور ابھی 10 تک اگر پہنچے ہیں، ڈاکومنٹ لے لیے تو پھر 10 سے 100 جاتے ہوئے بھی دکھائیں گے، اور اللہ پاک سب دوستوں کے لیے آسانی کرے۔ اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں ایز سون ایز پاسبل آپ لوگوں کو رپلائی دینے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ باقی میں نے آپ لوگوں کو اپنی طرف سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس دیا ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں یورپ کے حالات واقعات کو، اور میں آپ لوگوں سے آنے والی ویڈیو میں ایک بھائی کی بڑی داستان شیئر کروں گا جو کہ میں نے سنی ہے، اور مجھے بہتر لگا کہ الحمدللہ میں نے اچھا فیصلہ کیا تھا جرمنی سے پرتگال آنے کا، اور انشاءاللہ سب کے لیے آسانی ہوگی۔ دوست کو دعاؤں میں یاد، ٹیک کیئر دوستوں، اللہ حافظ۔